تھوڑا سا نازک سا ہے جی 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 آج کے حالات کے مطابق بالکل ہے، اور ہمیں اس بات کا پتا ہے کہ فیصلہ آباد میں ہی نہیں، میں کہوں گا کہ پورے پنجاب میں حضرت مولانا صاحب جیسا عالم جو ہے نا، جو سچی حقیقت بات کرنے والا میرے خیال سے اور کوئی نہیں ہے۔ نہیں، آپ انشاءاللہ آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل درست بات۔ اللہ آپ کو اجر دے، اللہ آپ کی اس محبت کا اجر دے آپ کو۔ جی پوچھیں۔ بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ایک فرقہ ہے جو کلمہ محمد کا کلمہ پڑھتا، کلمہ گو ہے، اور تمام کتابوں پہ یقین رکھتا ہے اور تمام مسلمانوں کے عقائد پر یقین رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہمارے ارکان ہیں، 5 ارکان ہیں، ہماری قرآن پاک ہے، اور اس کے بعد ہماری حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی کی جو حدیثیں ہیں، اور اس کے علاوہ آخرت پر بھی یقین رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ پچھلے پیغمبروں پر یقین رکھتا ہے، یعنی کہ ٹوٹل وہ مسلمانوں کے جو ارکان ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ جی جی۔ مگر اس کا اس بنا پر تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ وہ کچھ صحابہ کرام کی مذہبی یا معاشرتی پالیسیاں نہیں، کچھ یعنی کہ نبی کے خاندان کے ساتھ نبی کی وفات کے بعد کچھ سلوک ایسا سخت ہوا ہے، یعنی کہ پرانا طریق کھول کے دیکھیں، اس بنا پر وہ کچھ پالیسیوں کو صحابہ کی صحیح نہیں کرتا۔ تو کیا ایسے بندے کا، ایسے مسلک والوں کا ان کے خلاف فتویٰ دینا، کوئی جماعت فتویٰ دیتی ہے کہ انہیں قتل کر دیں، کہ انہیں کافر کہا جائے یا یہ کافر ہیں جی، تو اس بارے میں تو یہ بھی فرمایا کہ یہ یا حدیث ہے یا قرآن۔ چلیں بھائی مولانا جواب دے رہے ہیں، آپ سوال نا مختصر کیا کیجیے کیونکہ وقت بہت ہی قیمتی ہے اور بے شمار دوست یہ کیا بات سن لی میں نے آپ کی، سمجھ لی۔ اس بارے میں یہ وضاحت کر دوں، سب لوگ سن رہے ہیں اور میری یہ آواز میں چاہتا ہوں کہ مشرق مغرب کے مسلمانوں تک پہنچے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں اور آخری نبی مانتے ہیں وہ سارے ایک امت ہیں، بھائی ہیں۔ ان میں بے شک کتنے فرقے ہیں، کوئی کچھ سمجھتا، کچھ سمجھتا، جو کچھ انہوں نے بیچاروں نے سنا اس پر لگے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے کسی کو کافر قرار دینا، اس کو قتل کرنے کا فتویٰ دینا بالکل غلط ہے۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث ہی میں پیش کر دوں، اس سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا خلافت کا، تو ان کے سامنے ایک شخص نے انہیں گالیاں دی، وہ غصے میں آ گئے۔ ایک ان کا عقیدت مند بھی پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا حضور مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ جب اس نے یہ اجازت مانگی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا غصہ پی گیا اور وہ شخص اٹھ کر چلا گیا برا کہنے والا۔ تو بعد میں اس سے پوچھا کہ تو مجھ سے یہ پوچھتا تھا کیا اگر میں اجازت دے دیتا تو نے قتل کر دینا تھا؟ اس نے کہا میں نے کوئی کسر لینی تھی، تو آپ نے فرمایا اسی لیے میں غصہ پی گیا تھا۔ تجھے پتا ہونا چاہیے کہ رسول کریم علیہ السلام کے علاوہ دین میں کسی کا مقام نہیں ہے کہ اس کو کوئی آدمی گالی دے تو اس کو قتل کیا جا سکے، یہ صرف رسول اللہ کی شان ہے۔ باقی جو ہے نا ٹھیک ہے، برا ہے کسی نیک آدمی کو برا کہنا، مگر اس سے نہ کوئی کافر ہوتا ہے نہ اس کا قتل جائز ہوتا ہے۔ پوری کتاب اسی دور میں بہت بڑے حنفی عالم تھے، یہ سارے جو ان جماعتوں کے لوگوں کو پڑھنی چاہیے، علامہ شامی جن کی رد المختار کے بغیر کوئی حنفی عالم کام نہیں کر سکتا، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی، اس پر سلطنت عثمانیہ تھی اس وقت ترقی کی، تنبیہ الغلاۃ والحکام، کہ خبردار صحابہ کو گالی دینے والے کو کوئی قتل نہ کرے، جہنم چلے جاؤ گے۔ یہ مرتبہ صرف حضور کا، مفصل کتاب حوالوں کے ساتھ۔ اس نے کہا یار قتل کوئی معمولی بات ہے، اگر کوئی نادان جو اس نے سنا اس کی وجہ سے سمجھتا کہ انہوں نے برے کام کیے تو برا کہتا وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، تم کیوں قتل کرتے؟ رسول اللہ کو گالی دے گا کوئی مسلم مرتد ہو جائے گا، وہ واجب القتل ہو۔ سیدھی سی بات میں نے عرض کر دی ہے، اس لیے صحابہ کرام کے ہم فدائی ہیں، دیوانے ہیں، مگر ہمیں ان کے فتویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے نہ کسی کو قتل کرنا چاہیے نہ کافر کہنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جنہوں نے محاصرہ کیا تھا اور قتل کیا، یہ تو زبان سے گالی دے وہ قتل کیا، مگر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار آئے، انہوں نے کہا امیر المومنین ان لوگوں نے مسجد پر قبضہ کر لیا، وہ نماز پڑھاتے ہیں، ہم آپ کو امام برک مانتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیسی بے نفسی کا ثبوت دیا کہ نہیں، وہ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک بہت اچھا کام کرتے ہیں، یہ تم ان کے ساتھ مل کر کرو، جب میرے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں اس میں تمہیں حصہ نہ۔ نماز کا کہا کہ نماز ان کے ساتھ پڑھو، یہ بخاری شریف میں ہے۔ اس لیے لوگوں کو نا اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے، اندھے جوش میں نہیں آنا چاہیے، نہ کسی کو قتل کرنا چاہیے۔ قتل کرنے والا تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا۔ قتل صرف 3 چیزوں پر اسلام میں کیا جا سکتا ہے، کوئی شخص اسلام چھوڑ دے، کہے حضور کوئی نبی نہیں ہے، یا شادی شدہ زانی ہو اس کو سنسار کر سکتے، یا اس نے قتل کیا ہو تو خون کا بدلہ خون، اس کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا یہ آئیں گے قاتل اور ماتھے پر لکھا ہوگا آئے سن رحمت اللہ،
کہ یہ اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید ہے، کوئی انہیں جنت نہیں ملے گی. کسی شخص کا قتل کوئی مذاق نہیں ہے. جی بہت شکریہ بھائی آپ کا.